In the 2 minutes it takes me to make these remarks, you will take between 24 and 40 breaths. For 99% of the world's population, every single breath includes pollutants that threaten health. And every single year, air pollution kills more than 7 million people. We need to clean our air, and we need to do it fast. لاہور دنیا کے ٹاپ 3 انتہائی فضا آلودہ شہروں میں سے ایک ہے، اور یونیورسٹی آف شکاگو کے نزدیک لاہور کا ایک بچہ ایک دن میں 30 سگریٹ جتنے دھوئیں کا سانس لیتا ہے۔ فضا کی آلودگی کی تاریخ میں بہت سی تباہ کاریاں ہیں، اور اب پاکستان بھی اس کی زد میں ہے۔ 1952 میں لندن میں بھی اسموگ آیا، جسے دی گریٹ اسموگ آف لنڈن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کچھ قدموں کے فاصلے پر بھی کچھ نظر نہ آتا تھا، ٹریفک اور زندگی کی ہلچل رک چکی تھی۔ پرندوں کا بریدنگ ریٹ انسانوں سے زیادہ ہونے کی وجہ سے پرندے زہریلی ہوا اندر لے کر آسمان سے گرنے لگے، اور 12,000 لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے صرف 4 دنوں میں۔ Smog has become one of the greatest mass murderers of modern times. To see somebody fighting for air is a harrowing experience. Trying to get air into their lungs, and of course it was dirty air. You couldn't see your feet. And I remember on one particular occasion I wanted to cross a very wide road. I shuffled across, and after about 10 minutes I didn't know where I was, and finally I ended up on the same side of the road as I started. ان اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو، جس کے اوپر ایک اور موج ہو، اور اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے۔ اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور جس شخص کو اللہ ہی نور عطا نہ کرے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں۔ لندن کے اسموگ کی وجہ کول فیکٹریز اور گاڑیوں کا دھواں تھا، مگر اس سے زیادہ خوفناک واقعہ انڈیا کے علاقے بھوپال میں ہوا، جہاں گیس لیکیج کی وجہ سے پورا شہر موت کے گھاٹ اتارا گیا اور 15 سے 20 ہزار جانیں چلی گئی۔ نیٹ فلکس نے اس پر 4 ایپیسوڈز کی سیریز بنائی ہے، دی ریلوے مین کے نام سے، اور اس سیریز کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ انسان جدھر گیا ہے فساد مچا کر آیا۔ بھوپال میں MI6 نے ہزاروں جانیں لی، مگر موجودہ دور میں اس درجے کا کرائسس غزہ میں دیکھا جا سکتا ہے، جہاں اسرائیل غزہ میں وائٹ فوسفورس پھینکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وائٹ فوسفورس انتہائی خطرناک ہونے کی وجہ سے سویلینز کے پاس استعمال کرنا انلیگل ہے اور منع ہے۔ یہ گیس اتنی خطرناک ہے کہ انسانی جسم کو چھو جائے تو یہ گوشت کو ہڈی تک جلا سکتی ہے۔ اگر اس کا سانس لیا جائے تو اندر سے یہ جسم کو کھا جائے گی، اور اگر خون میں شامل ہو جائے تو مختلف اعضاء کے فیلئر کا باعث بن سکتی ہے۔ هذه هي الطريقة الوحيدة اللي عشان يطفوا فيها الفسفور. مرة ثانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسی گیس کی وجہ سے غزہ میں کئی علاقوں میں رہائش تقریباً ناممکن ہو چکی ہے۔ اس دنیا کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے فضا کی آلودگی کا، اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ یہ کوئی ورلڈ وار 3 نہیں ہے، یہ بات ہو رہی ہے کلائمیٹ چینج کی۔ کلائمیٹ چینج پر تفصیل سے الگ ویڈیو میں بات کی جا سکتی ہے، مگر ابھی اتنا بتا دیتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج زمین میں درجہ حرارت کے بڑھنے کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں خشک سالی اور قحط پڑتے ہیں، اور گلیشیئر کی ضرورت سے زیادہ پگھلنے کی وجہ سے کئی علاقوں میں سیلاب تباہی مچاتے ہیں۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی، اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔
اس زمین کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ تو انسان ہے، مگر قدرت اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے کئی اقدامات کرتی ہے۔ آسمان میں گرجنے والی بجلی لوگوں کے دل میں خوف کا باعث بنتی ہے، مگر آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ یہ بجلی فضا میں موجود کئی ناپاکیاں اور گندگی کو صاف کرتی ہے، اور جو کچھ باقی بچ جاتا ہے اس کی بارش کے ذریعے دھلائی ہو جاتی ہے۔ بارش اور بجلی کا یہ کمبینیشن قدرتی ایئر فریشنر کی طرح کام کرتا ہے۔ کئی علاقوں میں مختلف قسم کے پہاڑ پائے جاتے ہیں جن میں ایسے پتھر موجود ہیں جو گندی ہوا کو ابزارب کرتے ہیں، کچھ اس ہوا کو صاف کر کے باہر نکالتے ہیں اور کچھ کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی گیس کو اپنے اندر محفوظ کر کے اس سے نئے مادہ تیار کرتے ہیں۔ صاف ہوا کی بات کی جائے تو اس موضوع پر نباتات اور درختوں کا ذکر سر فہرست نظر آتا ہے۔ سایہ فراہم کرنے سے لے کر آگ جلانے تک نباتات کے درجنوں فوائد ہیں، نہ صرف انسان کے لیے مگر ہر جان کے لیے جو اس زمین پر موجود ہے۔ درخت گندی ہوا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ہمارے لیے صاف ہوا اور آکسیجن بناتے ہیں، جس وجہ سے ہم سانس لیتے ہیں۔ سانس، خوراک، لکڑی، سایہ، یہ سب ضرورتیں ایک درخت پوری کرتا ہے اور ماحول کو قائم رکھتا ہے۔ انسان ماحولیاتی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ تو ہے، مگر اس کے حل میں بھی بڑا کردار اپنا سکتا ہے۔ ایک محاورے میں کہا جاتا ہے کہ کتا جدھر بیٹھتا ہے دم مار کر بیٹھتا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے وہ بیٹھنے کی جگہ کے علاوہ بھی کئی اقسام کی گندگی اور اس کی صفائی کا ادراک کر سکتا ہے، اور یہ اس کا فرض ہے کہ جس ماحول میں یہ رہتا ہے اس کے زمین، پانی، ہوا اور اس میں رہنے والوں کا خاص خیال رکھے۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی گئی۔